ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں زاہد عباس اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، موت ایک ایسی افاقی حقیقت ہے جس سے بلا لحاظ مذہب حتیٰ کہ وجود خدا سے منکر قوتیں بھی انکار کرنے کی مجال نہیں رکھتی۔ یہ وہ سچائی ہے جس نے ہر دل اور ہر دماغ سے اپنے آپ کو منوایا ہے اور یہی فطرت کی گواہی بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور خالق کائنات کا یہ ارشاد انتہائی قابل غور ہے، یعنی ہر انسان اور ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس موت کے بعد یقیناً ایک دوسری زندگی بھی ہے جس کی تصدیق ہر آسمانی مذہب کرتا ہے، جبکہ اسلام جو کہ آخری آسمانی دین ہے کہ مبلغ اعظم نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مفہوم کے مطابق یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک امتحان گاہ کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں صحیح عقائد اور نیک اعمال کرنے والے لوگ کامیاب، جبکہ بد عقائد اور گناہ گار لوگ ناکام تسلیم کیے جائیں گے، اور پھر آخرت میں ان کے ساتھ انہی کے اعمال کے آئینے میں سلوک روا رکھا جائے گا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دی ورلڈ کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو میں اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس کو سن کر اہل ایمان تو لرز کر رہ جاتے ہیں، جبکہ گروہ شیاطین کے چیلے یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہماری مراد ہے انہیں حساب کے اس منظر سے جب جہنم کے اوپر پل صراط کو بچھایا جائے گا اور ہر نیک و بد کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور کامیاب ٹھہرنے والے اس کے اوپر سے گزر کر جنت تک رسائی حاصل کر سکیں گے، جبکہ بدکار لوگ اس سے گر کر جہنم کا رزق بن جائیں گے۔ قیامت کے بعد سے روز جزا تک کے جو مناظر ہمیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں سمجھ آتے ہیں، اگر ان کی تفصیل میں جانے کی جسارت کی جائے تو ممکن نہیں کہ اس محدود وقت میں ان کا احاطہ کیا جا سکے، لیکن آج ہم اپنی توجہ صرف پل صراط پر رکھتے ہوئے اپنے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ وہ خوفناک اور خطرناک راستہ ہے جس سے ہر نیک و بد کو گزرنا ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق پل صراط کو جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، جس کے نیچے اس کی خود سر اور دلوں کو دہلانے والی آگ جل رہی ہوگی۔ آپ کے ارشاد کے مطابق اس پل کی چوڑائی یا موٹائی بال سے زیادہ پتلی جبکہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ اس کی طوالت کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا اپنی پوری قوت صرف کر کے بھاگے تو وہ 15,000 سال کے بعد اس کو عبور کر سکتا ہے، جبکہ اس کے پتلے پن اور تیز دھار ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ لوہے کے ایسے کانٹے بھی ہوں گے جو اسے مزید دشوار بنا دیں گے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ بعض خوش نصیب اس کو بجلی کی رفتار سے عبور کر جائیں گے، بعض کے لیے اسے پلک جھپکنے تک کے سفر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو انتہائی سست رفتاری سے اس پر اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے بالآخر منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس موضوع کو اگر اور آگے بڑھایا جائے تو ہم پر کھلتا ہے کہ کچھ صاحبان ایمان و اعمال ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایمان کی دو روشنیاں ہوں گی، جن میں سے ایک ان کے آگے جبکہ دوسری داہنی طرف ہوگی، جو کہ ان کے سفر کو آسان ترین بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ اگرچہ کم روشنی ہوگی لیکن وہ اس کے سہارے اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے، لیکن مفسرین کے مطابق کفار کے لیے اس وقت شدید اندھیرا ہوگا اور انہیں راہ چلنے کے لیے رستہ تک سجائی نہ دے گا، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر کر جہنم کے قہر کا نشانہ بن جائیں گے، اور مزید یہ کہ اس وقت کسی کا چیخنا چلانا بھی کسی قسم کی امداد کا سبب نہیں بن سکے گا۔ پل صراط کے سفر کے بارے میں یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ اس میں گروہ منافقین کے لیے آغاز سفر میں اگرچہ ایک روشنی ان کے ساتھ ہوگی، لیکن جو وہ آگے بڑھتے جائیں گے وہ روشنی کم ہوتی جائے گی اور بالآخر ان کے آگے گہرا اندھیرا چھا جائے گا۔ اس موقع پر وہ اہل ایمان سے روشنی کی بھیک مانگیں گے، لیکن ان کی مدد کرنے کو کوئی نہیں ہوگا۔ اسی ضمن میں امت غربا کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ امیروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے پل صراط سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ گویا یہ خدائے برحق کی طرف سے دنیا میں غربت کی وجہ سے برداشت کرنے والی اذیتوں کا انعام ہوگا۔
جبکہ گروہ عمرہ ان کے 5 سال بعد تک جنت میں پہنچ سکیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ شرط بھی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جبکہ ان کے علاوہ ملک کل یعنی اللہ رب العزت کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے دے۔ معزز ناظرین، یہ ہے وہ مختصر منظر نامہ جو کہ ہمیں نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے جہنم، جس کو دیکھنے کا حوصلہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، کا منظر کس حد تک ہولناک ہوگا، جبکہ اس کو عبور کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہ ہو اور رستہ ایک تیز دھار سے بھی باریک ہو جس پر پاؤں ٹکانا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن اس رستے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پر سے سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنے کے لیے کہا جائے گا، اور اس کی اکثریت اللہ کی مدد اور اپنے ایمان کے سہارے اس کو عبور کر سکے گی، جبکہ اس کے بعد دیگر امتوں کو بھی باری باری اس پر سے گزارا جائے گا اور نیک لوگ اپنی خوشبودار انجام تک پہنچ جائیں گے، جبکہ باقی بدبخت جہنم کا رزق بن جائیں گے۔ اس مشکل اور سخت گزار سفر کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ اس قدر مشکل اور خوفناک ہوگا کہ انبیاء کی امت بھی ادھر سے گزرتے ہوئے اللہ کی مدد طلب کرتی رہے گی، جبکہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے بجلی یا اس سے بھی زیادہ تیزی سے گزر جائیں گے، اور پھر درجہ بدرجہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جو پلک جھپکنے کی رفتار اور کچھ ہوا کی طرح تیزی سے اس پل کو عبور کر جائیں گے۔ اس کے علاوہ بعض گروہوں کے بارے میں فکر کی رفتار کی مثال دی گئی ہے، لیکن یہ سب گروہ وہ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ انہی مسافروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو رینگ کر اس سخت ترین مرحلے سے پار اتر جائیں گے، لیکن جہنمی اس پر سے ہرگز نہ گزر سکیں گے اور راستے کے کانٹوں سے الجھ کر دریدہ دامن کے جہنم کی آگ کی نظر ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ خدائے رحیم ہم سب کو اس سخت ترین مرحلے پر اپنی رحمت اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے صدقے سرخرو فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، پل صراط کے سفر کے بارے میں علماء امت اور مفسرین میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعضوں کے نزدیک یہ قطعی طور اس صورت میں واقع ہوگی جس طرح کے احادیث کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ بعض علماء اس کی تفسیر کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرماتے ہیں کہ ہم یہ مثالیں اس لیے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس کی وضاحت میں وہ مزید فرماتے ہیں کہ مومن ہر وقت پل صراط سے گزر رہا ہے اور اس نے اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ اس سفر کو طے کر کے جنت تک کا فاصلہ طے کرنا ہے، اور پل صراط پر موجود کانٹوں سے مراد دنیا کی زندگی کی وہ لذتیں ہیں جو قدم قدم پر انسان کی خوشی کا باعث بنتی ہیں، اور جو خوش نصیب صاحبان ایمان دنیا کی غلاظتوں سے جس قدر بچ سکے گا اس کے لیے یہ سفر اتنا ہی آسان ثابت ہوگا۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ منصب تو نہیں بنتا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی نظریہ قائم کرنے کی جسارت کر سکیں، لیکن ہماری رائے کے مطابق یہ زیادہ قرین قیاس لگتا ہے کہ انسان بہرحال اپنی دنیا کی زندگی میں بھی ایک پل صراط پار کر رہا ہے جس میں ہم جیسے گناہگار بار بار پھسل کر سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیطان مسلسل اس کوشش میں ہے کہ وہ اولاد آدم کی اکثریت کو جہنم کے ان شعلوں کا رزق بنا سکے جو آخرت کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دنیا کی اس زندگی کی وضاحت کرتے ہوئے فارسی کے کسی شاعر نے بڑے ہی خوبصورت اور جامع الفاظ میں کچھ یوں مناظر پیش کیا ہے کہ درمیاں کہر دریا تخت بندم کردئی، باز میں گوئی کے دامن تر مکان ہوشیار باش، یعنی میں دریا کی لہروں کے تھپیڑوں کی زد میں ہوں اور اپنی ٹوٹی ہوئی کشتی کے ساتھ چپک کر منزل پر کامیابی سے اترنے کی کوشش میں، جبکہ اس عالم میں مجھ پر یہ حکم بھی نافذ کر دیا گیا ہے کہ اس دریا کے بیچ اور ان منہ زور لہروں کے درمیان مجھے اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بھی بچانا ہے تاکہ میں طیب و طاہر حالت میں اپنی مقدس منزل یعنی جنت تک پہنچ سکوں۔ اور ناظرین، اگر ہم غور کریں تو یہ بات کسی حد تک اس حدیث مبارکہ کے
مفہوم کی روشنی میں بھی سمجھ آتی ہے کہ جہنم کو اس قدر لذتوں میں لپیٹ دیا گیا ہے کہ انسان اس کی طرف کھنچ کر اپنا سفر کھوٹا کرتے ہوئے دوزخ تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب جنت کے گرد دکھوں، پریشانیوں اور تکالیف کا پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ لیکن اگر انسان اس پہرے کو عبور کر لے تو آخرت کی اس خوشحال اور خوشبودار زندگی کا حقدار بن جاتا ہے، جہاں کسی بھی قسم کا رنج اور خوف کا کوئی گزر نہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں اور اعمال کی حفاظت فرمائے تاکہ ہم اس پل صراط سے کامیابی سے گزر سکیں، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔